بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انوائرمنٹل کیمسٹری کے متعلق سیکھیں گے۔ انوائرمنٹل کیمسٹری کی ڈیفینیشن سب سے پہلے ریڈ کرتے ہیں۔ اٹ از دا برانچ آف کیمسٹری ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ کمپوننٹ آف دا انوائرمنٹ اینڈ دا افیکٹ آف ہیومن ایکٹیویٹیز آن دا انوائرمنٹ۔ کیمسٹری کی اس شاخ کے اندر ہم ماحول کے اجزاء اور ماحول پر انسانی سرگرمیوں کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس برانچ کے اندر جو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، فرسٹ اس میں ہے کمپوننٹ آف انوائرمنٹ، ماحول کے اجزاء اور انسانی سرگرمیوں کا ماحول پر کیا اثر ہے۔ ماحول کے اجزاء انوائرمنٹ کیا ہے اور اس کے کمپوننٹ، اس کو سمجھتے ہیں۔ Environment is the sum of conditions that surround us at a given point of time and space۔ انوائرمنٹ میں ہمارے ارد گرد کی جتنی چیزیں جو ہمیں گھیری ہوئی ہیں، جو ہمارے ارد گرد ایک جگہ پر ایک وقت میں موجود ہیں، یہ ساری ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ماحول بناتی ہیں۔ انوائرمنٹ کی مختلف کلاسیفیکیشن کی گئی، ان میں سے ایک کلاسیفیکیشن جو ہے اس میں اس کو 4 سفیئرز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جن میں سے ایک ایٹموسفیئر ہے۔ ایٹموسفیئر ہوا میں موجود گیسز ہیں۔ اسی طریقے سے ہائیڈروسفیئر ہے، ہائیڈروسفیئر میں واٹر میں موجود اینیمل، پلانٹس، اس طریقے سے چیزیں آ جائیں گی۔ لیتھوسفیئر میں جو ارتھ کرسٹ ہے اس کی متعلق ڈسکس کی جائے گی، اور بایوسفیئر کے اندر آل لیونگ میٹر آ جاتا ہے، چاہے وہ ایٹموسفیئر میں ہے، چاہے وہ ہائیڈروسفیئر میں ہے، چاہے لیتھوسفیئر میں ہے، یعنی آل انوائرمنٹ کے اندر جہاں تک لائف ہے وہ ساری بایوسفیئر میں آ جائے گی۔ نیکسٹ اس کی کمپوننٹ آف انوائرمنٹ کی ایک اور کلاسیفیکیشن بائیوٹک اور اے بائیوٹک کمپوننٹ یا بائیوٹک اور اے بائیوٹک فیکٹرز کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ تو بائیوٹک فیکٹر میں لیونگ چیزیں آ جاتی ہیں، لائک پلانٹس، اینیمل، فنجائی، بیکٹیریا، اور اے بائیوٹک میں نان لیونگ، واٹر، سائل، سن لائٹ، ایئر، ٹمپریچر۔ نیکسٹ ہم نے پڑھا کہ ایفیکٹس آف ہیومن آن انوائرمنٹ، کہ انسانی سرگرمیوں کا، ہیومن ایکٹیویٹیز کا انوائرمنٹ پر، ماحول پر کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو بہت زیادہ پالوشن پھیل رہی ہے، اوزون لیئر میں ڈپلیشن ہو رہی ہے، سوراخ ہو گئے ہیں، اور کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ ہماری روزمرہ کی سرگرمیوں سے بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ماحول میں جا رہی ہے۔ برننگ آف فوسل فیول کی بات کی جائے تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اب فارسٹ ہیں، جنگلات ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو کم کرتے ہیں، ہم ان کو بہت زیادہ کاٹ رہے ہیں، ڈیفارسٹریشن کر رہے ہیں۔ ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ رہی ہے، اور یہ چیزیں ہمارے ماحول میں جا کر ایسے کیمیکل پیدا کر رہے ہیں جو نقصان دہ ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ مین کہ پورے ماحول کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے۔ اس ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے سارا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے۔ نیکسٹ، environmental chemistry is related to the other branches like biology, geology, ecology, soil and water۔ environmental chemistry نیکسٹ اور بایولوجیز اور سائنس کی اور شاخوں سے ڈسکس کرتی ہے اور شاخوں کے ساتھ ملتی ہے۔ تو بایو کیا ہے؟ بایو آپ کو پتہ ہوگا لیونگ تھنگ کا مطالعہ ہے، اسٹڈی آف لیونگ تھنگ۔ اس میں آرگنزمز آ جاتے ہیں، پلانٹس، اینیملز، فنجائی وغیرہ۔ جیالوجی اسٹڈی آف ارتھ ہے، ارتھ سائنس کو آپ جیالوجی کہتے ہیں، اور اسٹڈی آف ارتھ ایز اے ہول۔ ایکالوجی کی اگر بات کی جائے تو ایکالوجی ماحول میں موجود مختلف جانداروں کا آپس میں کیا تعلق ہے، یہ ہم ایکالوجی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے پلانٹس ہیں، مائکرو آرگنزمز ہیں، میملز، انسان، برڈز وغیرہ، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ ایک چیز بھی اگر اس میں سے مس ہو جائے تو وہ پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہم ایکالوجی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ سائل کی بات کی جائے تو سائل مٹی کو کہتے ہیں۔
ہمارے ارتھ کی جو آؤٹر موسٹ سالڈ لیئر ہے اس کو سائل آپ کہہ سکتے ہیں، اور واٹر پانی۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں The knowledge of chemical processes taking place in environment is necessary for its improvement and protection against pollution۔ اگر ہم ان کیمیکل پروسیسز کو سمجھ لیں، ان کیمیکل ریئیکشن کو سمجھ لیں جو ہمارے ماحول میں پولوشن پیدا کر رہے ہیں، ہمارے ماحول کو خراب کر رہے ہیں، آلودہ کر رہے ہیں، تو ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک کیمیکل ریئیکشن ہمارے پاس شو ہو رہا ہے سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ کی وجہ سے جو نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ بنتے ہیں۔ اب یہ نائٹروجن کے آکسائڈ، سلفر کے آکسائڈ فوسل فیول کی برننگ سے عام طور پر ایگریکلچرل سورسز سے ریلیز ہو رہے ہیں، یہ چیزیں انوائرمنٹ میں جا کر نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ بناتی ہیں۔ یہ نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ ہمارے رین کے ساتھ مل کر اس کو ایسیڈک رین میں چینج کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کی پروڈکشن کو، ناکس کی پروڈکشن کو، سلفر ڈائی آکسائڈ کی پروڈکشن کو کنٹرول کر لیں تو پولوشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشنز کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ اس برانچ کے اندر ہم نے کیا ڈسکس کیا۔ کمپوننٹ آف انوائرمنٹ کی بات کی کہ وہ یا تو بائیوٹک اور اے بائیوٹک ہیں یا پھر ہائیڈروسفیئر، لیتھوسفیئر، بایوسفیئر اور ایٹماسفیئر ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ہیومن ایکٹیویٹیز کا کیا ایفیکٹ ہے انوائرمنٹ پر۔ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پولوشن بڑھ رہی ہے، اوزون ڈپلیشن ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہی ہیں، اور انوائرمنٹل کیمسٹری اور برانچز سے ریلیٹ ہے جیسے کہ بایو کے ساتھ، جیولوجی کے ساتھ، ایکالوجی کے ساتھ، سوائل اینڈ واٹر کے ساتھ۔ اور اینڈ پہ اگر ہم ان کیمیکل پروسیسز کو سمجھ لیں، ان میں امپرومنٹ کی جائے تو پھر ہم ماحول کو بچا سکتے ہیں۔ ان کیمیکل ریئیکشن کو سمجھ کر ہم پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔